وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے اخیر میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کا جو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ان میں سے یعنی صحابہ میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ شبہ بہت پرانا ہے۔ شیعہ، رافضی، نیم رافضی اور اسی طرح سے شیعیت زدہ لوگوں نے یہ بہت پہلے شبہ پیش کیا تھا۔ حالانکہ عربی زبان میں من کا لفظ بعض کے لیے آتا ہے اور جنس کے لیے بھی آتا ہے، جنس کے لیے بھی آتا ہے، صرف بعض کے لیے نہیں آتا۔ اصل میں شیعہ کو اور نیم رافضی کو پتہ ہی نہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی جس کو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں لقاء ملاقات سے سرفراز کیا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لایا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ یہاں جن لوگوں سے وعدہ ہے وہ وہی صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام جو اشداء علی الکفار، مجوسی پر بالکل ہی سخت شدید، یہودی کے لیے بہت ہی شمشیر برہ اور آہنی تلوار، صحابہ کرام رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو، فولاد ہے مومن، فولاد ہے مومن۔ تو یہ صحابہ کرام کی منقبت ہے، فضیلت ہے۔ شیعہ نے اس سے یہ نکالنے کی کوشش، صحابہ فضیلت اور مرتبہ اور منقبت حاصل نہیں ہے، یہ غلط ہے، عربی زبان کے اسلوب سے ناواقفیت کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے کہا کہ ان میں سے، انہوں نے غلط کیا ہے۔ یہ مولانا محمد جونا گڑھی کو دیکھ لیجئے اور حافظ صلاح الدین یوسف نے اس کا جو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت، فضیلت، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوی مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ شیعہ جو قرآن کو نہیں مانتا، بھی جو حالات، یہ 1442 ہجری ہے، وسیم رضوی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کوئی یہودی بھی انجام نہیں دے سکتا تھا اور نہ دیا ہے۔ ویسے چوپڑا نے بھی اس قسم کا
پٹیشن داخل کیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ میں، نامراد ہوا، یہ بھی نامراد ہوگا، اور جو اس طرح سے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا خنجر چلاتا ہے وہ بھی نامراد ہوگا، اور اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرے گا۔ جن کی پذیرائی اللہ رب العالمین اس قدر بیان کر رہا ہے، جن کے فضائل کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں یہ شبہات پیش کرنا اور صدیوں کے بعد یہ کھوٹ کی علامت ہے، کھوٹ کی علامت ہے۔ اور عربی زبان سے ویسے بھی نابلد، تو ایک تو کریلا اور اس پر نیم چڑھا، بدعقیدہ جو یا علی کا نعرہ لگانے والا ہے، مشرک، مشرک سے پلید کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، انما المشرکون نجس۔ یہ مشرکین کیا جانیں گے موحدین صحابہ کے کارنامے کو، ان کے فضائل کو اور ان کے مناقب کو؟ بس اللہ رب العالمین رافضی کو تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، نیم جو رافضی ہیں انہیں اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشے تک کو نہیں معاف کیا تھا، صرف ایمان اور توحید کی وجہ سے۔